رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا یا رسول کبریا فریاد ہے یا رسول کبریا فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یا محمد مصطفیٰ فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل سخت مشکل میں پھنسا ہوں آج کل اے میرے مشکل کشا فریاد ہے اے میرے مشکل کشا فریاد ہے یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا اننی فی بحر غم مغرق اننی فی بحر غم مغرق خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا خذ یدی ساحل لنا اشقا لنا یا رسول اللہ انظر حالنا یا حبیب اللہ اسمع قالنا بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما
درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ صدق اللہ المولانا العظیم۔ معزز سامعین، محترم دوستوں اور بزرگوں، مسلمان بھائیوں، آپ کو ایک خوشخبری سنانے کے لیے فقیر یہاں آیا ہے۔ کسی کو خوشی ہوتی ہے اپنے عزیزوں کی آمد کی، کوئی خوش ہوتے ہیں ماں باپ کے آنے پہ، کوئی خوش ہوتے ہیں استاد و مرشد کے آنے پہ، مومن خوش ہوتا ہے رمضان کے آنے پہ۔ ماہ رمضان کی آمد ہے، یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ ہمیں زندگی میں پھر ماہ رمضان کی رحمتیں برکتیں لوٹنے کا موقع عطا فرما رہا ہے۔ رمضان یہ ایک اللہ کا انعام ہے آپ اور ہمارے نبی کی امت پہ۔ کسی نبی کو نہ رمضان ملا ہے نہ قرآن ملا ہے۔ اگر رمضان ملا ہے تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو، اگر قرآن ملا ہے تو حضور کی امت کو۔ یہ روزے اللہ فرماتا ہے پہلے قوموں پہ بھی ہم نے فرض کیے تھے۔ روزہ ایک بہت اہم چیز ہے کہ اللہ تعالیٰ پہلے قوموں پہ بھی روزوں کو فرض فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام پہ محرم کے 10 روزے، اسی طرح اور نبیوں کی امتوں پہ روزے فرض کیے گئے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کی امت کو رمضان المبارک کے پورے مہینے کے روزے فرض کر دیے۔ تو میرے دوستو، یہ ہماری تمہاری خوش نصیبی ہے کہ ماہ رمضان ہمیں نصیب ہو رہا ہے۔ اس کی عظمت کا ہمیں پتہ نہیں، ہم کہتے ہیں کہ بس روزہ رکھیں گے، لیکن اس کی شان پوچھو تو موسیٰ کلیم سے پوچھو۔ فرمایا ایک دن، میرے آقا فرماتے ہیں ایک دن موسیٰ علیہ السلام جبل طور پہ بیٹھے ہوئے اللہ سے ہم کلام ہو رہے تھے۔ موسیٰ کلیم اللہ، اتنا بڑی شان والا رسول، جبل طور پہ جا کر بیٹھتے اور اللہ سے ڈائریکٹ باتیں کرتے تھے۔ ایک دفعہ اللہ نے فرمایا اے موسیٰ، آج میں آپ کو ایک عجیب چیز کی خبر دیتا ہوں۔ وہ کیا ہے کہ میں نے 2 اندھیرے بنائے اور 2 نور بنائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا اللہ جلدی بتاؤ وہ اندھیرے کون ہے اور وہ نور کون ہے؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا، کتنا بڑا سخت ہوتا ہے قبر کا اندھیرا، ہر ایک نے جانا ہے، ہمیں قبر بھول گئی ہے۔ ایک قبر کا اندھیرا اور ایک حشر کا اندھیرا۔ موسیٰ کلیم جانتے تھے کہ قبر کا اندھیرا کتنا سخت ہوتا ہے اور حشر میں کتنا زبردست اندھیرا ہوگا۔ تو عرض کی یا اللہ وہ نور کون سے ہیں؟ فرمایا ایک نور رمضان کا اور دوسرا نور قرآن کا۔ ایک نور رمضان کا اور ایک نور قرآن کا۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ کا فرمان سنا تو بے قرار ہو گئے، سجدے میں گر گئے، عرض کی یا اللہ مہربانی فرما دے، میں تیرا کلیم ہوں، میں تیرا پیارا ہوں، مہربانی کر دے۔ سب لوگوں نے قبر میں جانا ہے، حشر میں کھڑا ہونا ہے،
تو کرم نوازی فرما دے، یہ 2 نور مجھے عطا فرما دے، میں اپنی امت کو جا کے بتاؤں گا کہ جنہوں نے یہ 2 نور حاصل کیے ان کو نہ قبر میں اندھیرا ہوگا نہ حشر میں اندھیرا ہوگا۔ اللہ نے فرمایا میرے کلیم میں نے صرف آپ کو بتانے کا کہا تھا، دینے کا نہیں کہا تھا۔ اللہ میں تیرا کلیم ہوں، تیرا پیارا ہوں، مجھ سے بڑا کوئی اور آئے گا جو اتنے نعمتیں اس کو عطا فرمائے گا؟ تو اللہ کی رحمت موج میں آئی، فرمایا اے میرے کلیم، اے موسیٰ تو طالب ہے میں مطلوب ہوں، تو محب ہے میں محبوب ہوں، لیکن یہ میں رمضان اور قرآن اپنے محبوب رسول آخر الزمان رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے عطا فرماؤں گا۔ میرے محبوب کے امتی دن کو روزہ رکھیں گے، رات کو کھڑے ہو کر قرآن سنیں گے، پھر جب یہ کام کریں گے تو پھر ان کو نہ قبر میں کوئی اندھیرا ہوگا نہ حشر میں کوئی اندھیرا ہوگا۔ سننے کی بات ہے، اگر ہے کوئی چنگاری تو مومن کے دل میں ابھی سے قرآن اور رمضان کا نور روشن ہو جائے گا، نیتیں ہو جائیں گی کہ رات کو تراویح بھی پڑھیں گے، دن کا روزہ بھی رکھیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام سر بہ سجود ہوئے، عرض کیا یا اللہ اگر رمضان اور قرآن مجھے نہیں دیتے تو مہربانی کر مجھے بھی اس نبی کا امتی بنا دے، مجھے بھی اس آخر الزمان نبی کا امتی بنا دے جس کو رمضان اور قرآن تو نے دینا ہے۔ میرے عزیزو، یہ پاک مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہمیں ذرا ہوشیار ہونا چاہیے۔ میرے آقا و مولا حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کا چاند دیکھتے تھے تو اس وقت سے دعا فرماتے، یا اللہ رجب کا چاند نظر آ گیا ہے، بڑے اہتمام سے چاند کو ملاحظہ فرماتے اور دعا مانگتے، یا اللہ میری عمر میں برکت عطا فرما حتیٰ کہ میں شعبان تک پہنچوں، اور شعبان میں پھر برکت عطا فرما حتیٰ کہ میں اپنے آپ کو رمضان کے حوالے کر دوں۔ ہم نے رجب بھی دیکھا، شعبان بھی چل رہا ہے، اب رمضان آنے والا ہے۔ رجب اور شعبان یہ دونوں رمضان کے لیے تیار ہونے کے لیے آئے ہیں کہ مومنو تیار ہو جاؤ، تمہارے پاس ایک بہت بڑی عظیم اللہ کی نعمت، ایک بہت بڑا رحمت والا مہینہ رمضان المبارک آ رہا ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان میں روزے رکھے، 27ویں رجب کی رات کو، معراج النبی شریف کی رات کو نوافل پڑھے، تلاوت کی اور توبہ و زاری کی، اپنے مال کی زکوٰۃ نکالی، رزق کو حلال کیا، غریبوں مسکینوں کی خبر گیری کی، دروازہ کھٹکھٹا کے کہا کہ لو اللہ نے ہمیں مالدار غنی بنایا ہے، یہ تمہارا حصہ ہے، تم قبول کر لو، ہماری تم پہ کوئی منت نہیں، تمہاری منت ہے کہ تم لے لو، اور اس سے رمضان کے لیے تیاری کرو، اپنے خورد و نوش کا سامان جمع کرو اور اچھے خاصے کپڑے لے لو تاکہ کپڑے پہن کے رمضان میں نمازیں پڑھو، اور ہمارے اس جو ہم آپ کو یہ خیرات یہ زکوٰۃ دے رہے ہیں اس سے رمضان کے روزے رکھو، افطاری کرو، سحری کرو، تاکہ وہ بے نیاز ہم پہ راضی ہو جائے۔ تو میرے عزیزو، پھر شعبان میں ایک اور رحمت کا دھماکہ فرما دیا، وہ کون؟ 15 شعبان کو شب برات کا اعلان فرما دیا۔ میرے حبیب رمضان کی آمد کی خوشی میں نے یہ رات آپ کی امت کو عطا فرمائی ہے، گناہگار آ جائیں، معافی مانگ لیں،
رمضان میں تو اور ہی برکتیں عطا فرماؤں گا، آ کر میری بارگاہ میں اپنے گناہوں کی توبہ کر لے، آج سے بری ہونے کا آرڈر جاری کر دوں گا کہ جو اس رات کو جاگ لے گا اس کو جہنم کی عذاب سے نجات دے دیں گے، اس کو بری کر دیں گے۔ روز محشر ان کا فیصلہ محفوظ ہوگا۔ جب یہ آئیں گے تو ہم کہیں گے وہی ہونا جو شب برات کو جاگے تھے، سر سجدے میں ڈالے روئے تھے، تم نے مجھ سے معافی مانگی تھی، یہ لو پروانہ ہے، تم کو ہم نے جہنم سے بری کر دیا ہے۔ اب کرم بالائے کرم، اس کے بعد رحمان ہوتا ہی وہ ہے جو دیتے 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 دیتا ہی رہے، لینے والا تھکوا جائے، دینے والا تھکنے سے پاک ہے۔ فرمایا اب آؤ، رمضان آ گیا۔ میرے آقا نے فرمایا میرا رب کتنا کریم ہے، جو مرد عورت رمضان کے چاند کو دیکھتا ہے اور خوش ہو جاتا ہے، یہ رمضان آ گیا، میں روزے رکھوں گا، تراویح پڑھوں گا، قرآن کی منزلیں پڑھوں گا، ختم کروں گا، افطاری کروں گا، سحری کروں گا، غریبوں کی خبر گیری کروں گا، لوگوں کو بلا بلا کے ان کے روزے کھلواؤں گا، سحری ان کو دیکھ کر خوشیاں حاصل کروں گا۔ تو فرمایا جب جو خوش ہوتا ہے، بندہ فرش پہ خوش ہوتا ہے، رحمان عرش پہ خوش ہو جاتا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا ارے رمضان کی شان تو اللہ اور اس کا رسول جانتا ہے، صرف چاند دیکھنے والے کے جب وہ دیکھ کے خوش ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، اس نے میرے رمضان کو دیکھا، اس کا استقبال کیا، دیکھ کے اس چاند کو خوش ہو گیا، میں بھی خوش ہو گیا، اس کے پچھلے سارے معاف کر دیے، سارے معاف کر دیے۔ یہ تو صرف رمضان کے چاند دیکھنے کی برکت ہے۔ اب آؤ نا رحمت کے اس بحر میں داخل ہو جاؤ تو پھر دیکھو کتنے رحمتیں ملتی ہیں۔ اتارو غفلت کے پردوں کو، نکالو دل سے دنیا کی محبت کو، صاف کر لو، پاک کر لو، پھر دیکھو یہ جب ہر علائش سے، ہر زنگ سے، ہر محبت سے پاک ہو جائے گا تو رمضان کی برکت سے اللہ تمہارے ہمارے دلوں میں اپنی اور اپنے حبیب کی محبت کا نور داخل کر دے گا۔ میرے عزیزو، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی پیران پیر دستگیر رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رمضان کے 5 حرف ہیں، 5 اللہ والوں کو پتہ ہے نا۔ غوث پاک نے 30 سال روزے رکھے، مغرب کے وضو سے فجر کی نماز ادا فرمائی۔ کتنا بڑی شخصیت ہیں یہ پیران پیر۔ وہ فرماتے ہیں رمضان کے 5 حرف ہیں، رے میم ضاد الف نون۔ فرمایا رے سے مراد اللہ کی رحمت کا مہینہ، رحمت ہی رحمت، میم سے مراد اللہ کی محبت کا مہینہ۔ دیکھو کیسی محبت ہے، پیاس سے حلق خشک ہے، بھوک لگی ہوئی ہے، سامنے قسم و قسم کے کھانے رکھے ہوئے ہیں، مشروبات کے گلاس بھرے ہوئے ہیں، دروازے بند ہیں، پی کے دکھلاؤ بلا، کون دیکھ رہا ہے؟ بھئی کیوں نہیں پیتا تو پانی؟ یہ شربت کا جگ ہے، تیرا حلق خشک ہو گیا ہے، پیاس لگی ہے، پیو۔ کوئی دیکھ نہیں رہا۔ وہ کہتا ہے نہیں، اگر تم نہیں دیکھ رہے، جس کا میں نے روزہ رکھا ہے وہ مجھے دیکھ رہا ہے، وہ دیکھ رہا ہے۔ میں نہیں پیتا، مر جاؤں گا، مر جاؤں گا، مجھے اس سے پیار ہے جس نے مجھے رمضان عطا فرمایا، جس نے مجھے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی۔ جان تو دے سکتا ہوں رمضان کا روزے میں، خلاف اللہ رسول کے فرمان کے خلاف نہیں کر سکتا، ایک گھونٹ بھی نہیں پیوں گا۔ فرمایا یہ محبت کا مہینہ ہے، رمضان جو ہے محبت کا مہینہ ہے۔ ذات سے مراد فرمایا اللہ کی ضمانت کا مہینہ، اللہ کی ضمانت کا مہینہ۔
کہ حضور نے فرمایا یہ رمضان جو ہے دن قیامت کے روزے رکھنے والوں کی شفاعت کرے گا، قرآن بھی شفاعت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ رمضان میدان حشر میں جب میزان پہ تجھے اور مجھے بلایا جائے گا، جس نے رمضان کا احترام کیا، روزہ رکھا، رمضان بھی پہنچ جائے گا، قرآن بھی پہنچ جائے گا۔ اللہ فرمائیں گے تم کیسے آ گئے؟ عرض کریں گے یا اللہ یہ تو وہی تیرا بندہ ہے، جب میں ماہ رمضان ان کے پاس گیا تو انہوں نے سب کچھ چھوڑ دیا تیری محبت میں اور تیرے حبیب کے فرمان میں، رات دن گزارے، رات کو قرآن سنا، دن کو تراویحیں پڑھیں، سحری افطاریاں خود بھی کی، غریبوں کی بھی خبرداری کی۔ ہم اس لیے آئے ہیں، ہم اس کی شفاعت کرتے ہیں، سفارش کرتے ہیں، تو مہربانی فرما دے، ان کی بخشش فرما دے۔ حضور فرماتے ہیں یہ رمضان اور قرآن دن قیامت کے میری امت کے شافی ہوں گے، شفاعت کریں گے۔ اللہ تعالیٰ رمضان اور قرآن کی شفاعت کو قبول فرما کر گناہ گاروں کو بخش دے۔ تو میرے عزیزو، یہ پاک مہینہ آ رہا ہے رمضان المبارک کا، اس جگہ پہ آنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ ہم دل سے ماہ رمضان کا استقبال کرتے ہیں اور اس کو مرحبا کہتے ہیں، اپنے دل سے نیت کرتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی ہم پوری طور پہ پابندی سے روزہ رکھیں گے اور جو روزے کا حکم ہے اس کے مطابق روزہ رکھیں گے۔ روزے کئی قسم کے ہوتے ہیں، کئی لوگ کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں، باقی سارا کام کرتے ہیں، لیکن نہیں، فرمایا الصوم جنہ، روزہ جو ہے وہ ڈھال ہے، ڈھال ہے ہر گناہ کی۔ زبان پہ روزہ، آنکھ میں روزہ، کانوں پہ روزہ، ہاتھ پہ روزہ، پاؤں میں روزہ، دل میں روزہ، پیٹ کو روزہ، تب روزہ بنے گا۔ کھانا پینا تو چھوڑ دیتے ہیں لیکن باقی کام ویسے کرتے ہیں۔ تو میرے آقا نے فرمایا ان لوگوں کو سوا بھوکا پیاسا رہنے کی اور کوئی فائدہ نہیں، یہ بس بھوکے پیاسے ہیں اور ان کو کوئی ثواب نہیں۔ ذرا خیال کرنا ہے، خاص لوگوں کا روزہ یہ ہوتا ہے کہ وہ اپنی زبان پہ کنٹرول کرتے ہیں، ہر وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں، اپنی نظر کی حفاظت کرتے ہیں، کسی طرف بری نظر سے نہیں دیکھتے، کانوں کی حفاظت کرتے ہیں، وہ کانوں سے کسی کا گلا شکوہ نہیں سنتے۔ میرے آقا نے اتنا تک فرمایا جب کوئی روزہ دار سے جھگڑنے کے لیے آتا ہے تو وہ کہتا ہے بھائی مہربانی کر دو، مجھے رمضان کا روزہ ہے، میں تیرے ساتھ جھگڑا نہیں کرتا۔ تو میرے دوستو، رمضان المبارک کا یہ مہینہ آ رہا ہے، اس میں ہم روزہ رکھ کے اپنے روح کو اتنی پاور بخشے کہ یہ روح پورے 11 مہینے تک نیکی کا کام کراتا رہے ہم سے۔ تو میرے عزیزو، تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ہے، ضروری سنت ہے۔ بعض لوگ روزہ تو رکھتے ہیں، تراویح نہیں پڑھتے۔ نہیں، ہمارے امام حضرت امام ابو حنیفہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مسلک میں 20 رکعت نماز تراویح کا پڑھنا سنت مؤکدہ ضروری سنت ہے۔ پڑھو اس کو، مرد عورت پڑھیں۔ بعض لوگ 8 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، 4 پڑھ کے چلے جاتے ہیں، لیکن ہم حنفی ہیں، ہمارے لیے 20 رکعت نماز تراویح پڑھنا ضروری ہے۔ تو اس کے بعد ایسے امام کے پیچھے پڑھو جس کی داڑھی سنت کے مطابق۔ لنڈی داڑھی والے کے پیچھے نماز مکروہ تحریمہ قابل عیادہ ہے، جس کی داڑھی پوری ہو سنت کے مطابق۔ میرے آقا نے فرمایا رمضان کی بہاریں عجیب ہیں کہ رمضان میں نفل سنت پڑھو تو فرض جتنا لذت آئے، فرض جتنا ثواب ملے، ایک فرض ادا کرو تو 70 فرضیں جتنا لذت تم کو نصیب ہو۔ ہیں پتہ ہے آپ کو سنتیں کیا ہیں؟ یہ سنت ہے روزہ رکھا کے حجام کے سامنے داڑھی منڈوانے والا وہ کتنا، کیا کہہ سکتے ہیں کہ کتنا وہ بے خوف ہے کہ نبی کی سنت کو قتل کرنے کے لیے وہ حجام کے پاس بیٹھا ہے۔ نہیں، یہ سنت ہے۔
یہ سنت ہے، یہ سنت ہے۔ امامہ باندھ کے نماز پڑھو گے تو تم کو فرض جتنا ثواب ملے گا۔ مسواک کرنا سنت ہے، رمضان میں مسواک کرو گے تو فرض جتنا ثواب ملے گا۔ تو اسی طرح پہ ہمیں ان چیزوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ کوئی پھٹی کا سیزن کماتا ہے، کوئی چاول کا، کوئی کماد کا، کوئی گندم کا، لیکن مومن کے لیے ایک بہت بڑا عظیم سیزن کمانے کا چانس آ رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ نیکی کمانے کا سیزن آ رہا ہے۔ رمضان کی راتیں بھی رحمت والی، دن بھی رحمت والی، لمحہ لمحہ رحمتیں ہیں۔ اس میں اپنے دامن بچھاؤ، خوب دل کو صاف کر کے اللہ کی محبت سے اپنے دل کو بھرو، ایک دوسرے سے پیار محبت مروت اخلاق پیدا کرو، غریبوں کی خبر گیری کرو، لوگوں کے روزے افطار کراؤ، اپنی روٹی لے کر جاؤ غریب کے گھر، جس کے گھر کھانا نہیں ہو اس کو کھلا دو، تیرا کھانا غلادت بن جائے گا۔ کسی غریب کو کھلایا تو وہ عبادت بن جائے گا، خود کھائے تو اس کے پیٹ میں جا کر غلادت بن جاتی ہے، غریبوں مسکینوں کو کھلائے تو اس کے کھانے کھلانے سے اس کی عبادت بن جاتی ہے۔ تو میرے عزیزو، فرمایا ذات سے مراد اللہ کی ضمانت کا مہینہ، الف آگے ہے، الف سے مراد اللہ کی الفت کا مہینہ۔ یہ رمضان جو ہے اللہ کی الفت کا مہینہ ہے۔ آگے فرمایا نون، نون سے مراد اللہ کے نور کا مہینہ ہے۔ تو اس لیے کوشش کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں ہوں۔ نماز بھی تو اللہ کے لیے ہے بھائی، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے ہے، حج بھی اللہ کے لیے ہے۔ تو عرض کی صحابہ نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے کیا مراد ہے کہ روزہ اللہ کے لیے اور روزے دار کا اجر اللہ ہی ہے؟ فرمایا روزہ عبادت ہی ایسی ہوتی ہے۔ نماز تو پڑھتے دیکھ لیتے ہیں لوگ، حج پڑھتے بھی دیکھ لیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہوئے لوگ دیکھ لیتے ہیں، لیکن روزے دار کا مقام وہ ہے کہ یا روزے والے کو پتہ ہوتا ہے یا اس کو پتہ ہوتا ہے۔ تو اس لیے فرمایا روزے دار کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائے گا کہ تو نے میری رضا کی خاطر بھوک پیاس برداشت کی، آج جنت تو الگ چیز ہے، تم کو آج میں اپنا جلوہ دکھا دوں۔ جس میں رمضان میں تبدیلی نہیں آتی وہ کبھی تبدیل ہو نہیں سکتا، وہ کبھی بدل نہیں سکتا۔ کیوں؟ اس مہینے میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، فتحت ابواب الجنہ۔ فرمایا جب رمضان کا چاند نظر آتا ہے تو حکم ہوتا ہے اے رضوان جنت، جنت کے سارے دروازے کھول۔ اللہ رات کو بند کرو، فرمایا نہیں، رات کو بھی کھلے رہیں، دن کو بھی کھلے رہیں۔ وغلقت ابواب النار، فرمایا اے داروغہ جہنم مالک، جہنم کے دروازوں کو بند کر کے سیل کر۔ وصفدت الشیاطین، فرمایا سرکش شیطانوں کو باندھ کر زنجیروں سے سمندر میں ڈال دیا جاتا ہے۔ یہ حجت ہے، اس لیے فرمایا رمضان جو ہے، جو رمضان میں شیطانگی کرے گا روز معاشر نہیں کہہ سکے گا اللہ یہ گناہ مجھ سے شیطان نے کرائے۔ اللہ فرمایا او غافل، شیطان تو بندھا ہوا تھا، تو نے یہ شیطانی کیوں کی؟ معلوم ہوتا ہے تو بھی شیطانوں میں سے ہے۔ حکم ہوگا پکڑ کر اس کو جہنم کی آگ میں ڈال دو۔ میرے آقا فرماتے ہیں دن قیامت کے ایک آدمی کو عذاب کے فرشتے پکڑ کر لے جا رہے ہوں گے اور وہ چیخ رہا ہوگا ہائے مر گیا مر گیا مر گیا۔ لوگ کہیں گے دیکھو وہ شفیع المذنبین رحمت للعالمین تشریف فرما ہے، جن کے اشارے سے اللہ چھوڑ دیتا ہے مجرموں کو۔ نعرہ لگاؤ حضور کو، پکارو رسول کو، آ گئے محمد تو تیری بخشش ہو جائے گی۔ آواز دے گا یا رسول اللہ مدد فرماؤ، آج نفس و نفسی کا عالم ہے، مجھے تو یہ جہنم میں لے جا رہے ہیں۔ حضور رحمت للعالمین دوڑیں گے اس بندے کی طرف اور فرشتے کو کہیں گے رک جاؤ۔ فرشتے عرض کریں گے حضور ایک گزارش ہے،
یہ آپ سن لیں، پھر جیسے فرمائیں گے ویسے کریں گے۔ حضور اس کا مدعی جو ہے نا وہ رمضان ہے، کہ اس نے رمضان میں جھوٹ بولا، رمضان میں جھگڑا کیا، رمضان میں بغض کینہ رکھا، رمضان میں نماز نہ پڑھی، رمضان میں روزہ نہ رکھا، رمضان میں بد نظری کی، لوگوں کو لوٹا کھسوٹا، رمضان میں اس نے بخل کو اپنائے رکھا۔ یا رسول اللہ اس کا مدعی رمضان ہے، اب جو حکم ہو۔ حضور فرماتے ہیں میں جواب دوں گا، لے جاؤ جہنم۔ جس کا مدعی رمضان ہے اس کی شفاعت محمد نہیں کرتے، بھی اور کون کرے گا؟ اس دن کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ یہ سارے حالی موالی سب جواب دے جائیں گے، سب کہیں گے ہمارا تمہارے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، تو میرا بیٹا بھی نہیں ہے، میرا باپ بھی نہیں ہے، بھائی بھی نہیں ہے۔ اس دن اگر کوئی ہماری مدد کرنے والا ہوگا تو آمنہ کا لال محمد الرسول اللہ۔ تو میرے دوستو سوچو، اندر میں یہ نفس شیطان پلا ہوا ہے، اس کو کمزور کرنے کے لیے رمضان آ رہا ہے۔ روزے کی تلوار سے اس کا سر کاٹ دو، روزے کی پیاس سے اس کی ٹانگیں کاٹ دو، نظر پہ حفاظت کر کے اس نفس شیطان کو دبا کے رکھو، تاکہ اس کو پتہ چلے میں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام کے ساتھ میں نے 11 مہینے جو کام کرائے، آج یہ تکڑا ہو گیا ہے، نبی کے فرمان پہ عمل کر رہا ہے۔ چیخیں نکال دو اس کی۔ میرے دوستو باجماعت نماز پڑھنے کی کوشش کرو، رات کو تہجد کی نماز ادا کرو، تراویح پڑھو۔ 1 مہینہ ہے، پتہ نہیں چلے گزر جائے گا، ہے سونے کا وقت بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا روزے دار جو عبادت کرتا ہے اگر کبھی سو بھی جائے تو فرشتے کہتے ہیں یا اللہ یہ تو سو گیا، اب قلم رکھ دیں۔ فرمایا اللہ فرماتا ہے نہیں نہیں، یہ روزے دار ہے، اس کا سونا بھی عبادت ہے، اس کا مسکرانا بھی عبادت ہے، لکھتے رہو نیکیاں اس کی۔ تو میرے عزیزو بڑا متبرک مہینہ آ رہا ہے، اس میں کوشش کرو، آج سے نیت کر لو گے روزے سارے رکھیں گے، تراویح ضرور پڑھیں گے، اور ایثار صدقہ و خیرات کریں گے، غریبوں کو روزے رکھوائیں گے، لوگوں کے روزے افطار کرائیں گے۔ مدینے میں رمضان میں جا کر دیکھو، پکڑ پکڑ کے بٹھا رہے ہوتے ہیں، آؤ ہمارے پاس بیٹھ کے روزہ افطار کریں۔ یہ میرے آقا کی تصرف و توجہ کا مقام ہے کہ وہاں پہ عجیب نظارہ ہوتا ہے، لوگ کیسے بٹھا بٹھا کے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تو اس لیے ہم بھی مسلمان ہیں، تو میرے عزیزو ہمیں کوشش کرنی چاہیے، کیا خبر پھر نصیب ہو کہ نہ ہو، کئی تیرے میرے جیسے چلے گئے، پچھلے سال سے اب ہے نہیں، ہمارا بھی کوئی پتہ نہیں ہے۔ دیکھو اب کرونا آ گیا، نظر بھی نہیں آتا ہے، سائنسدانوں کو بھی پتہ نہیں ہے۔ انسان کا یہ مقام ہے کہ تھر تھر دنیا کانپ رہی ہے، کرونا سے تو ڈر رہے ہیں، خدا سے نہیں ڈرتے، خدا سے نہیں ڈرتے۔ اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ خدا نے اس انسانوں کا جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، ہم چودھری ہیں، خان ہیں، ملک ہیں، ہم تو جنرل کرنل بادشاہ شہنشاہ ہیں، اللہ نے فرمایا اندیکھے کیڑے سے ڈر رہے ہو ہیں، تو قبر کے بچھو سانپوں کا کیا مقابلہ کرو گے تم لوگ؟ اللہ سے ڈرو۔ رمضان کے روزے کیوں فرض کیے؟ آخر میں فرمایا لعلکم تتقون، رمضان آ رہا ہے تم کو اللہ کا خوف دلانے کے لیے، ڈر جاؤ، تم اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی پیدا کرو، خوف خدا پیدا کرو، مخلوق کو لوٹو نہیں، ذخیرہ اندوزی نہ کرو، جھوٹ نہ بولو، گلہ نہ کرو، ہر وقت اپنے آپ کو تنہا نہ سمجھو، ہر وقت یہی سمجھو کہ خدا ہمارے ساتھ۔ اولہ رحمت، پہلا عشرہ فرمائے رحمت کا ہے۔ انشاءاللہ رمضان شریف کی آمد سے یہ جو خوف و ہراس اس کرونا کا پھیلا ہوا ہے، اللہ اپنے اس پاک مہینے کے صدقے میں اس سب وبا کو ختم فرما دے گا، اور رمضان المبارک کی برکت سے ہمیں اس سے پوری انسانیت کو، پوری امت کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے گا۔ اللہ ہمیں نماز پڑھنے، روزہ رکھنے، تراویح پڑھنے، تلاوت کرنے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلنے کا ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ خواتین کے لیے بھی بڑا مقام ہے، میرے آقا نے فرمایا جو گھر والے
माई बीवी रात को उठ के आटा गूंथती है, खाना पकाती है, सहरी का इंतज़ाम करती है, उसको रोज़े का सवाब अलग मिलेगा, रोटी पकाने का सवाब अलग मिलेगा, रात को उठने का सवाब अलग मिलेगा, तस्बीहात पढ़ने का सवाब अलग मिलेगा। लेकिन दिन क़यामत के अल्लाह ताला उनको बीबी मरियम और बीबी आसिया के साथ जन्नत में बिठा देगा। कितना बड़ा मकाम है भाई। हमारी भाई बीबियों को सोचना चाहिए, जो कहते नहीं जाओ होटल पे खा के आओ, नहीं महरूम हो गई, उठो खुद आटा गूंदो, रोटी पका के अपने मियाँ बीवी बच्चों को, अपने घर वालों को खाना खिलाओ, आए मेहमान को खाना खिलाओ। देखो अल्लाह कितना रहमतें फरमाने वाला है। हम दुआ करते हैं अल्लाह ताला आपको भी, इस फ़कीर को भी रमज़ानुल मुबारक की ताज़ीम और रमज़ानुल मुबारक का एहतराम नसीब फरमाए, और रमज़ान के सारे बरक़ात और रमज़ान के रोज़े, तरावी, तिलावत, तस्बीहात करने की तौफ़ीक बख्शे। आप मेरे लिए दुआ मांगेंगे, मैं आपके लिए दुआ मांगता रहूँगा। रोज़ेदार की दुआ को रद्द नहीं किया जाता। जब वो दुआ करता है अल्लाह फरमाता है तेरी दुआ कबूल कर लिया हम। फरमाया आका ने क्या मांगो, हजूर ने फरमाया क्या मांगो, दो चीज़ें तुम करो, दो अल्लाह से मांगो। फरमाया क्या है, तुम कसरत के साथ इस्तिग़फ़ार करो और ला इलाहा इल्लल्लाह कसरत से पढ़ो। और दो चीज़ें रब से क्या मांगो, या अल्लाह जन्नतुल फिरदौस अता फरमा, आय अल्लाह जहन्नम की आग से निजात अता फरमा। फरमाया तुम अपना काम करो, वो बेनियाज अपना काम करेगा। तुम ये काम करोगे अल्लाह तुम्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा और जहन्नम से आज़ाद कर देगा। मेरे अजीज़ों, अल्लाह ताला हम सबको तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। रमज़ानुल मुबारक में भी ये महफ़िलें होती रहेंगी, कोई बात नहीं है। अल्लाह से डरना है, बीमारी से नहीं डरना। वही शाफ़ी है, वही काफ़ी है, वही मुहाफ़िज़ है, बस बावज़ू रहो। मेरे आका ने फरमाया वज़ू मोमिन का हथियार है, हथियार है। भाई इस कोरोना ने, इस वबा ने काफरों में तो तबाही डाल दी है, पाकिस्तानियों को पता भी नहीं। ये मेरे आका का करम है कि पाकिस्तानी नमाज़ पढ़ते हैं, गुस्ल करते हैं, वज़ू करते हैं, मिसवाक करते हैं, सदका खैरात करते हैं। ये फरमाया वज़ू हथियार है मोमिन का, बावज़ू रहो, दरूद व सलाम कसरत से पढ़ो और नमाज़ें अदा करो, गरीबों पर सदका करते रहो। कोई वबा तुम्हें कुछ नहीं करेगी, तुम्हारा मुहाफ़िज़ अल्लाह ही होगा। अल्लाह ताला हम सबको महफूज फरमाए, अपनी रहमत से हमें दुनिया और आखिरत में माला माल फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। दुआ खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन या अल्लाह करम फरमा, रहम फरमा, या अल्लाह सब्र रहमत फरमा, सगीरा कबीरा मत फता फरमा। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसनतन और वक़ना अज़ाब क़ब्र वक़ना अज़ाब हशर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।